السلام علیکم۔ ابتدا رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو خالق کائنات ہے، جس کی قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری سانسیں ہیں، لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو رحمت للعالمین ہے۔ خواتین حضرات، انسانی آزادی ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں پائی نہیں جاتی۔ جس سوسائٹی میں آپ اور جس سوسائٹی سے آپ کا اور میرا تعلق ہے، وہاں پہ انسان آزادانہ طور پہ اپنی زندگی گزار نہیں سکتا۔ وہاں پہ بہت ساری قید و بند کی ایسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی رسمیں ہیں، رواج ہیں، اس طرح کے حالات ہیں وہاں پر کہ آپ جتنا بھی آزاد رہنے کی کوشش کریں تب بھی آپ آزاد نہیں رہ سکتے وہاں پر۔ ایسی ہی ایک میں آپ سے مثال ایسی ہی ایک بات آپ سے شیئر کروں گا کہ انجینئر علی اسامہ ایک ایسے ہی ہنار باصلاحیت نوجوان تھے جو اس معاشرے کی اس حرص کا بین چڑھ گئے۔ علی اسامہ بہت ہی قابل باصلاحیت نوجوان تھے۔ 2016 میں جب وہ بیلجیم سے وہاں واپس کیے اور 2017 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ 1 سال کا عرصہ تھا، لیکن 1 سال کے اس عرصے میں ان کو کس کرب سے گزرنا پڑا، ان کے لیے کیسے حالات رہے، ان کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا رہا، یہ ساری مشکلات اگر آپ ان کو سوشل میڈیا پہ فالو کرتے تھے تو آپ کو ضرور پتا ہوگا، اور اگر آپ ان کو سوشل میڈیا پہ فالو نہیں کر رہے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری جو مشکلات ان کی تھی۔ آج ہمارے ساتھ ان کے والد محترم بھی موجود ہوں گے، ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ اور میرے ساتھ آج کے جو مہمان ہیں وہ ایک تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان میں جو فاروق کریم صاحب ہیں، چیئرمین ہیں، وہ ہمارے ساتھ راولہ کوٹ میں موجود ہوں گے۔ لیکن ان کے میرا خیال ہے راولہ کوٹ میں چونکہ انٹرنیٹ کا ہمیشہ ایشو رہا ہے تو ان کے انٹرنیٹ کا ایشو بدستور ہے، لیکن ہو سکتا ہے میرے ساتھ موجود ہو۔ فاروق صاحب، تو ان کے انٹرنیٹ کا ایشو۔ دوسرے مہمان ہیں، میرے جو دوسرے مہمان ہیں وہ انجینئر علی اسامہ کے نام سے ایک سماجی تنظیم بنائی گئی ہے، اس کے جو صدر ہیں آفتاب فاضل صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ السلام علیکم آفتاب بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تیسرے مہمان انجینئر علی اسامہ کے والد محترم سردار انشاد صاحب ہوں گے، لیکن انہوں نے ابھی تک مجھے جوائن نہیں کیا۔ جیسے وہ جوائن کریں گے ہم ان سے بھی بات کریں گے، لیکن ہم سیدھے آپ کے پاس آ جاتے ہیں آفتاب بھائی، چونکہ آپ ہی ابھی میرے ساتھ جڑے ہیں۔ آفتاب بھائی، جو ہماری سوسائٹی ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے جس میں ہم آزادانہ زندگی نہیں گزار سکتے، ہمارے جو بچے ہیں وہ آزاد نہیں رہ سکتے، ہم اپنی زندگی کو اپنے معیار کے مطابق، اپنی سوچوں کے مطابق ہم نہیں گزار سکتے۔ اسی طرح انجینئر جو اسامہ تھے، علی اسامہ تھے، وہ بھی اسی کا بھینٹ چڑھے، اسی عرص کا بھینٹ چڑھے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شاہد عزیز صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، اور آج ایک اس بیٹے کی جو بات میرا خیال میں آج سب ہمارے جو سننے والے ہیں، ناظرین ہیں، ان تک پہنچے گی۔ اصل میں شاہد عزیز صاحب، جو ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ہم ایسی قسم پرسی کا شکار ہیں کہ ہمارا معاشرہ ہمیں تو بہت ساری چیزوں کی اجازت تو دیتا ہے زندہ رہنے کے لیے، اس پہ کام کرنے کے لیے، لیکن معاشرے کے جو ہمارے لوگ ہیں، جو معاشرے میں جو اس حد تک ان برائیوں کا وہ شکار ہو چکے ہیں، اور اس معاشرے کے اندر جو ہماری جو مین جو بنیادی جو چیزیں ہیں ان سے ہم بہت دور ہیں۔ یعنی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کے سامنے ہیں، لیکن بنیادی سہولتیں بھی نہیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ایسے پھیلی ہوئی ہیں، ایسے مافیاز جو اس معاشرے کے اندر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے معاملات، بہت ساری ریپ کے جو کیسز ہیں، اور بہت سارے قتل و غارت، اور بہت ساری چیزیں
ہمارے سامنے. تو اس معاشرے کے اندر اس معاشرے کو شعور دینے کے لیے ہمیں فہم و فراز کی ضرورت ہے, ہمیں سوچنا پڑتا ہے, ہمیں بہت ساری چیزوں سے آگاہی نہیں ہے. تو اسی طرح کی جو چیز جو انجینئر علی اسامہ جو انشاد شہید میں اسے کہوں گا کہ ایک ایسا بچہ جو 11 اگست 2017 کو اس کی ڈیڈ باڈی ملی. آپ بخوبی آگاہ بھی ہیں اور جو ساتھی نہیں جانتے, 2006 سے 2016 تک جو ان کے والد محترم ہیں, تقریباً 10 سال وہ یورپ میں رہے. اور یہ بچہ جو علی اسامہ ہے, جس نے جو انجینئر کی ڈگری جو الیکٹریکل میں بلجم سے حاصل کی. اب آپ دیکھیں کہ ایک 20 سال کا بچہ 1997 سے 2017 تک 20 سال تقریباً اس کی عمر کو بنتے ہیں, ایک ایسا ہونہار بچہ وہ ہمارے معاشرے کا تابناک ایک روشن ستارہ تھا. اس نے الیکٹریکل کی ڈگری وہاں حاصل کی اور وہاں اس نے اپنے والد صاحب کو یہ فورس کیا کہ بابا جان اب ہم اپنے ملک میں جائیں گے, بلکہ ان کو کنونس کیا, دلائل دے کے قائل کیا کہ ہم جاتے ہیں اپنے کشمیر کے اندر, اپنی ریاست کے اندر, اور وہاں جا کر یعنی اس کی جو خواہشات تھی, اس کا جو احساس تھا, اس کا جو جذبہ تھا, وہ تو قابل تعریف تھا ہی, لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں جس ملک کے اندر جا رہا ہوں, جس کشمیر دھرتی کے اندر جا رہا ہوں, وہاں پر کتنے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر وہ کیا نہ کیا جو وہاں پہ حرکتیں ہو رہی ہیں اور جو معاملات ہو رہے ہیں, کیا اس معاشرے کے اندر ان کو دیکھنے والا بھی کوئی ہے, اس پر نظر رکھنے والا بھی کوئی ہے. اس نے اس کی خیر پرواہ نہیں کی, وہ وہاں چلا گیا, لیکن وہاں اس کے ساتھ جو ہوتا رہا, جو کھیل کھیلتے رہے جو مافیاز, یہ کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو میں نے سرچ کیا ہے, میرا اس این جی او جو ادارہ ہے اس کے ساتھ جڑنے کا مقصد کیا, میں ایز اے صدر نہیں بلکہ میں ایز اے چیئرمین ہوں, اس علی اسامہ انشاد شہید کا میں چیئرمین ہوں. تو جب میں نے اس بچے کی داستان سنی, میں نے اس بچے کے بارے میں نے تحقیق کی, اور وہاں کی جو سوسائٹی, سول سوسائٹی کے اندر جب میں نے یہ پورا جو کیس سنا, تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جس معاشرے کے اندر اتنا گرو, اتنا نیٹ ورک وہاں پر پھیلا ہوا ہے کہ یہ بچوں کو بلیک میل کرتے ہیں, یہ ریپ کرتے ہیں, یہ بچوں کو اس حد تک لے کر جاتے ہیں کہ بچے اپنی زندگی کو ختم کرنے پر وہ آ جاتے ہیں. اور بعض جو لوگ ہوتے ہیں, یہ تو کوئی غیرت مند بچہ تھا جس کے جو والد صاحب ہے وہ انتہائی دلیر اور بہادر ہیں, انشاد صاحب, وہ ظاہرہ ان کا بچہ تھا. اور جب ایک دلیر باپ کا جو بیٹا ہو, تو وہ میرا خیال میں جب اس کے ساتھ کوئی ایسے کھیل کھیلے جا رہے تھے یا کوئی اس طرح کے معاملات تھے, تو اس نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی. اس نے آپ کو اس کو اس حالت میں کر دیا گیا کہ اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا گیا. لیکن بدقسمتی سے اس معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے بچے بھی ہیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جو میں نے تحقیق کی اور جو میری دوستوں کے ساتھ وہاں بات ہوتی ہے, جو ہم کام کرتے ہیں, ایسے درجنوں بچے وہ حوث کا شکار بنتے ہیں, اور ان کے والدین خاموش ہیں, کیونکہ انتظامیہ کی بے بسی اور بے حسی اس حد تک ہے کہ وہ بجائے جرائم کو قابو کرنے کے لیے وہ معاشرے کے اندر کوئی اویئرنیس سسٹم ہے ہی نہیں ہے, وہ ان لوگوں تک پہنچتے ہی نہیں ہیں. اور دوسری قسم پر سے یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچہ کتنا ٹیلنٹڈ ہے, یہ ہمارا جو فیچر ہے, جو آنے والے مستقبل کے جو بچے ہیں وہ کس حد تک کس دور سے بھی گزر سکتے ہیں, لوگ یہ نہیں دیکھتے. وہاں قبیلائی تعصبات کی شکل میں, وہاں مختلف چیزوں کی شکل میں ہم کسی کا ساتھ, ایک حق کے ساتھ ہم بجائے کھڑے ہونے کے ہم ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ چیز نہیں دیکھتے کہ جو آنے والا مستقبل میں جو مستقبل کے جو بچے ہیں وہ کس دور سے گزر سکتے اور ان کے ساتھ ساتھ کیا ہو سکتا ہے. تو یہ جموں کشمیر علی اسامہ انجینئر, جموں کشمیر سیو چلڈرن پیس فورم, یہ انشاد صاحب نے اس کا جو تصور تھا, یہ جو چیز تھی, میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو انجینئر اسامہ انشاد شہید سیو چلڈرن پیس فورم کا جو مقصد ہے, یہ لوگوں کے بچوں کو مستقل بنیادوں پر تحفظ فراہم کرنا ہے. اور علی اسامہ نے جو انجینئر کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد جو اپنے والد کو کنونس کر کے جب وہ اس کشمیر کے اندر لے کے آیا, یعنی آپ مجھے یہ بتائیں, آپ یورپ کے اندر ماشاءاللہ سے وہاں پر سیٹ ہیں اور آپ سب چیز سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا بنار بچہ, لوگ یہاں سے کیا نہ کیا کر کے مقروض ہو کر جو ہے نا لوگوں سے پیسے لے کر وہ یورپ سیٹل ہونا چاہتے ہوں,
اور ایک ایسے بچے کی سوچ کہ وہ اپنے والد کو کنونس کر کے وہ کشمیر کے اندر لے کے آنا چاہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بابا جی آپ آرام کریں، میں انشاءاللہ ابھی اس قابل ہو جاؤں گا کہ میں اپنی اس دھرتی ماں کے لیے یعنی کام کروں گا۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک ایسا بچہ، ایک ایسی سوچ، وہ بچہ صرف انشاد صاحب کا بچہ نہیں تھا، وہ اس دھرتی کشمیر کا بچہ تھا اور اس معاشرے کا بچہ تھا۔ اس کی یہ جب سوچ ہوتی ہے ایسے بچوں کی، ایسے لوگوں کی، تو وہ معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے لیے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو اس کی زندگی کو آفتاب صاحب، جب ہمارے جو انسٹیٹیوٹس ہیں جن کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ بچوں کو محفوظ کریں، جو ہمارے معاشرے میں جو ہو رہا ہے اس کے خلاف کام کریں، تو اگر ہمارے انسٹیٹیوٹ وہاں پہ ناکام ہے، تو جو آپ ایک ذیلی ایک تنظیم بنا رہے ہیں یا بنائی ہوئی ہے آپ نے تنظیم، تو یہ تنظیم کس لیول پہ کس طرح کام کرے گی؟ سر یہ جو کسی بھی جو رفائی و فلائی جو ریاستیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی بھی جو این جی اوز یا کوئی ادارے یہ جب کام کرتے ہیں تو ہمیشہ ان کی اہمیت اور کردار کو بڑی پرائرٹی دی جاتی ہے، نہ تو ان کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے انکار ناممکن ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو دنیا کے جو ترقی یافتہ جو ممالک ہیں اس میں یہ ادارے کام کر رہے ہیں، جو ان کی کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اگر قدرتی آفات ہوں یا سماجی یا معاشرتی جو مسائل ہوں۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو پیس فورم ہے اس میں ہم لوگوں کو شعور دیں، ہم لوگوں کو یہ چیز بتائیں کہ ایک علی اسامہ، اس نے تو اپنی جان کا نذرانہ دے دیا ہے، وہ بوڑھا باپ یا وہ بوڑھی ماں، وہ اس کے پیار کو تو ترس گئی ہے، ان کے جذبات اور ان کی خواہشات سب چیزیں وہ تو ختم ہو گئی ہیں، لیکن آنے والی نسل کے لیے اس علی اسامہ نے جو پیغام دیا ہے لوگوں کو، یا اس کے والدین جو پیغام دے رہے ہیں اس پیس فورم، اس پلیٹ فورم کی وساطت سے، کہ جو آئندہ جو ہونے والی جو نئی جنریشن ہے اس کو ہم تحفظ دیں، ان کے ہم محافظ بنیں۔ جہاں تک انسٹیٹیوٹ کی آپ نے بات کی ہے کہ بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر آپ کے سامنے بہت سارے کیس ہیں، میں آپ کو 4 یا 6 کیس ایسے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جس میں جو ہمارے محافظ ہیں، خاص کر کے جو انتظامیہ ہے، جو پولیس فورس ہے وہاں پر، جو عدالتی جو سسٹم ہے، آپ یقین کریں کہ وہاں پر کوئی چیز نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اگر کوئی جو ہمارے جو محافظ ہیں، ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہیں یا ہمارے جو ادارے ہیں، اگر وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کریں گے تو پھر جو یہ پیس فورم جیسے جو پلیٹ فارم ہے، ان کو بنیادی ہم نے گراؤنڈ پر لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ظلم کی آواز کے خلاف ہم آواز بلند کریں، ہم معاشرے میں ہونے والے جو جرائم ہیں، جو منشیات جو بچوں تک پہنچائی جا رہی ہے۔ میں نے ابھی وہاں پر میں کشمیر میں گیا، آپ یقین کریں شاہد عزیز صاحب کے چھوٹے چھوٹے بچے 14 سال کے 13 سال کے وہ چرس پی رہے ہیں، وہ ان کو بالکل نان شبینہ کے لیے محتاج کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اس معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو ہمارا جو پیس فورم ہے، ہمارا جو بنیادی جو مقصد ہے، یہ ایک غیر سیاسی جو تنظیم ہے، ہمارا مین مقصد تعلیم کے جو فروغ ہے اس کے فروغ کے لیے، تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرنا، اور جو پورا کشمیر ہے، فی الحال ہم نے تو ڈسٹرکٹ پونچھ کے اندر شروع کیا ہوا ہے کہ جو علاقے کے اندر جتنے بھی یتیم اور غریب اور بے سہارا لوگ ہیں، ہم کسی نہ کسی سٹیج پر ان کی مدد کرتے ہیں، بالکل ذاتی مفادات اور لالچ سے بلاتار ہو کر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر شعور ڈالیں، جو مساوات کی بنیاد پر ہم جو ایک سسٹم ہے اس کو جو لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے عبد الباری صاحب، چونکہ ذرا میں نے اس لیے ڈیٹیل میں نہیں بتایا تھا کہ چونکہ میرے ساتھ ان کے والد محترم موجود تھے، تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کے والد محترم خود اپنی پوری سٹوری بتائیں گے۔ تو ابھی بھی میرے پاس آفتاب فاضل صاحب موجود ہیں، یہ جموں کشمیر پیس فورم کے صدر بھی ہیں، تو یہ ان سے میں پوچھتا ہوں تو یہ سٹوری علی اسامہ کی جو سٹوری ہے وہ آپ کو یہ بتا دیں گے۔ آفتاب فاضل صاحب، چونکہ باری صاحب کہہ رہے ہیں، ہمارے جو ویورز ہیں ان میں باری صاحب پوچھ رہے ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ جی علی اسامہ کی جو سٹوری تھی وہ کیا تھی، تو اس لیے چونکہ ان کو پتہ نہیں ہے تو پلیز اگر آپ سٹوری شیئر کرنا چاہیں۔ جی علی اسامہ کی جناب سٹوری یہ ہے کہ علی اسامہ 11 اگست 2017 کو اس کی ڈیڈ باڈی ملی تھی،
جو ابتدائی جو اس کی تعلیم تھی اس نے آرمی پبلک اسکول سے حاصل کی راولہ کوٹ کے اندر، اور وہ 9th کا اسٹوڈنٹ تھا، اور وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ، چونکہ ان کے جو پہلے ان کے والد صاحب پہلے 1990 سے 2006 تقریباً 16 سال وہ سعودی عرب میں رہے، اور 2006 سے 2016 تک وہ یورپ کے مختلف ممالک میں رہے۔ تو بلجیم کے اندر وہ اپنے بیٹے کو لے کر گئے، اور وہاں سے انہوں نے اس کو الیکٹریکل کی بلجیم سے انجینئرنگ کی ڈگری لے کے دی، اور جب 2016 میں جب وہ بیٹا واپس آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں بلکہ 9th اور 10th کا اس نے جا کر ادھر امتحان بھی دیا، اسی اسکول کے اندر اس نے امتحان بھی دیا۔ ابھی اسی اسنا میں جو اس کے ساتھ مختلف قسم کے، جب وہ اسکول جاتا ہے تو اس کو مختلف، آپ کو پتہ ہے جو طریقہ کار ہوتا ہے وہاں پر، جو مافیاز بیٹھے ہوتے ہیں ان کے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں، وہ جناب اس کے پیچھے پڑ گئے، اور اس بچے کو انہوں نے جناب جو ہے نا بلیک میل کرنا شروع کر دیا، مختلف ویڈیوز کر کے، اور مختلف جو چیزیں وہ سامنے لا کر اس کے ساتھ اس کے پیسے بھی کھاتے رہے، اور جو ہے نا اس کے ساتھ وہ بلیک میلنگ کرتے رہے۔ کیونکہ وہ بچہ بڑا باغرت بچہ تھا، بڑا لائق بچہ تھا، تو اب اس کو انہوں نے مختلف، جو آصف نامی ایک لڑکا ہے، اس نے اس کو بلیک میل کیا۔ اب اس کے ساتھ یہ، کیونکہ جو انویسٹیگیشن شروع میں تھی تو وہ ایک ایسی روداد ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پر کیا ہوا، لیکن اس کے ساتھ جب یہ کھیل کھیلا جاتا رہا تو یہ بچہ ظاہر ہے اس کو اس حد تک مجبور کر دیا گیا، کیونکہ جب انویسٹیگیشن ہی صحیح نہیں ہوئی تو اس چیز کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح چیز سامنے نہیں آئی، اس کی اگر پراپر انویسٹیگیشن۔ آفتاب بھائی اگر آپ مجھے موقع دیں، میں انشاء صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں، تو انشاء صاحب سے اگر ہم بات کر پائیں، اگر انٹرنیٹ پتہ نہیں انشاء بھائی کے پاس ہوگا کہ نہیں۔ انشاء بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ انشاء بھائی سن رہے ہیں آپ مجھے؟ آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انشاء بھائی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ انشاء بھائی پروگرام میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاء بھائی آپ انجینئر علی اسامہ کے باپ بھی ہیں اور جموں کشمیر پیس فورم کا حصہ بھی ہیں، تو آپ کے پاس چونکہ انٹرنیٹ کی سہولت بھی اس طرح سے موجود نہیں ہے، تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ پلیز؟ شاہ صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تھوڑا شارٹ کٹ میں کہوں گا کہ یہاں انٹرنیٹ کی پرابلم ہے، کوٹا میں ہوں اس ٹائم میں، تو یہ جو ہمارا جو یہ پیس فارم بننے کا جو مقصد ہے یا یہ بنیاد کیوں رکھی گئی، اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ یہ جو پیس فارم کا بنیاد ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ یہاں واقعات اور حادثات گزرے ہیں، اس کی موت جس وجہ سے ہوئی ہے، دکھ ہوا ہے، اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اگر ہم لوگوں سے یہ علی اسامہ کی صورت میں جو حادثہ ہوا ہے، تو ہم نے تنظیم کی بنیاد رکھی، تو ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جب کر سکیں۔ اس دوران یہ اصل میں نے جب یہ تقریباً 1.5 سال تو میں سمجھانے میں بھی ناکام تھا، تو بہت سارے ساتھی ہیں جو انہوں نے میری حوصلہ افزائی کری، لیکن خصوصی طور پر جو آفتاب صاحب ہیں، انہوں نے اس تنظیم کو مضبوط کرنے میں انہوں نے کردار ادا کیا، میرا کوئی کردار نہیں ہے اس کے اندر، میں نے صرف بنیاد رکھی تھی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں، ہم سب لوگوں کے آگے اپیل کرتے ہیں جو آزاد کشمیر کے اندر رہ رہے ہیں یا آزاد کشمیر سے باہر لوگ آنے والے وقت میں ہم نے اس تنظیم کو آگے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے، تعاون چاہیے، اسی صورت میں آگے بڑھ سکتے اور آپ کی آنے والی نسل کو بچا سکتے ہیں۔ یہ اس تنظیم کا یہی منشور ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہمارا کوئی سیاسی کام کوئی نہیں ہے، سماجی تو کر سکتے ہیں لیکن سیاسی کوئی اس تنظیم کا کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے سیاست کی شکار ہو جائے یہ تنظیم۔
بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ شاید صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 آ رہی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے، بولیں آپ. ہاں یہ تھوڑا نیٹ کا پرابلم ہے یہاں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے ادھر. تو زیادہ بات تو نہیں ہو سکے گی، کیونکہ تھوڑا سا مجھے اپنے بیٹے کے حوالے سے بات کر رہی مشکل ہوتی ہے. لیکن یہ پیغام میں آپ سب لوگوں کو تک پہنچانا چاہتا ہوں. آئیں مل جل کر یہ اپنی نسل کو، یہ موقف یہی ہے. میں زیادہ بات کرنے کی کنڈیشن میں یہ تفصیلاً بات آفتاب صاحب بھی کریں گے. ہماری پیس فورم کے چیئرمین بھی ہیں. اس تنظیم کو بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے اور بڑا کردار ہے. تو یہ بہتر طریقے سے بات کریں گے. زیادہ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ انہیں سے سوال جواب کریں. میں تھوڑا سا نروس ہو جاتا ہوں، بات ہی نہیں ہو سکتی ہے مجھ سے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. بالکل ٹھیک ہے، شاہد صاحب بالکل بہت ٹھیک ہے، شکریہ. آپ بالکل کی ٹھیک جو ہے. چینل آپ نے بنایا، آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو ہم سب لوگ آپ کے شکر گزار ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں، آپ کی اس چینل کو زیادہ زیادہ آگے بڑھائے. بہت 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 شکریہ استدار انشاد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کے درد کو محسوس کرتا ہوں. جب ایک جوان بیٹا باپ کے سامنے چلا جائے تو اس کا درد ایک باپ محسوس کر سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کا. اگلی دفعہ آپ کو پھر ہم دعوت دیں گے. آفتاب بھائی سے ہم بات کرتے ہیں. میرے ساتھ جڑے ہیں فاروق کریم صاحب، انہوں نے مجھے جوائن کیا ہے. السلام علیکم فاروق بھائی. فاروق کریم صاحب سن رہے ہیں آپ مجھے؟ فاروق صاحب کے پاس بھی ہزارہ راولا کوٹ میں انٹرنیٹ موجود نہیں ہے. آفتاب بھائی پلیز کنٹینیو کریں. آپ بتا رہے تھے تو پلیز کنٹینیو کریں آپ. وہ شاید بھائی میں یہ شاید صاحب میں بتا رہا تھا کہ وہ بچہ جب وہاں گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا یہ تو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے. آپ خود بھی جانتے ہیں کہ جب معاشرے کے اندر جو مافیاز ہوتے ہیں، جب وہ کوئی ایسی حرکات وہ کرتے ہیں تو وہ کس حد تک جا سکتے ہیں. تو بہرحال اس بچے کی جو اس کو بلیک میل کیا گیا، اس کو اس حد تک لایا گیا کہ اس کی جان چلی گئی. اس نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا. اب دو چیزیں اس میں آپ کو بتاؤں گا. وہ یہ چیزیں ہیں کہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی، جب اس کی 11 اگست 2017 کو ڈیتھ ہوتی ہے، وہ ایک درخت کے ساتھ لٹکا ہوا ملتا ہے. اب اس چیز کی انویسٹیگیشن یہ ہونی چاہیے تھی کہ آیا اس چونکہ یہ چیزیں تھی کہ بھائی اس کو مار کر وہاں لٹکا دیا گیا، یا اس نے جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اتنا تنگ آ گیا تھا وہ بلیک میلنگ سے، اور اس حد تک انہوں نے اس کے ساتھ وہ معاملات کرنا شروع کر دیے تھے بلیک میلنگ کے، کہ اس نے اپنی جان دے دی. یہ کیا تھا اصل میں؟ جب یہ پرچہ ہوا تو پرچہ انہوں نے کیا کیا ملزمان کے ساتھ کہ دفعہ 169 لگاتے ہیں. آپ اس چیز کو سمجھیں کہ دفعہ 169 ہونا یہ چاہیے تھا کہ 322 کے تحت قتل بالسبب کر کے جناب ان کے ساتھ صحیح پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی. انویسٹیگیشن کر کے تو اس بچے کا وہ جو پورا وہ چیز آتی کہ آیا ان لوگوں نے ان کو مار کے وہاں پہ لٹکا دیا یا کیا معاملہ کیا، یہ اس کی انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوئی. بہرحال انشاد صاحب آتے ہیں، وہ وہاں آ کر وہاں وہ فائٹ کرتے ہیں. فائٹ کر کے 5 مہینے تک وہ جو ہے نا 5 مہینے کے بعد اس کی صحیح FIR ہوتی ہے. کچھ ہمارے پولیس کے جو میں اچھی بات نہیں ہے میں اگر ان کا نام لوں، یہ چیز مجھے زیب نہیں دیتا، کیونکہ اس معاشرے میں ہم رہتے ہیں. جو آنے والی نسل کو ہم اگر ان کا نام لے کر کوئی ایسی چیز پیدا کریں کہ وہ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر سن رہے ہوں گے بہت سارے لوگ. وہ جناب صاحب ہیں وہ لین دین کر کے جو ہے نا 169 کے تحت اس کا چلان پیش کرتے ہیں، اور اس کو وہ 5 مہینے کے بعد جو ہے نا یہ اس کی ضمانت ہو جاتی ہے. ضمانت کے بعد دوبارہ وہی جو آدمی ہے آصف نامی، وہ ایک اور کیس کر دیتا ہے. ایک اشفاق نامی جو آدمی ہے وہاں دکاندار ہوتا ہے، وہ اس کو جناب جو ہے نا یہ بائی پہ کانیاری کا وہ آدمی تھا، اس کو وہ لوگ قتل کر دیتے ہیں. اور اس میں جو CID وغیرہ تھی اور جو معاملات تھے، چونکہ پولیس کے بڑے اچھے افسران بھی ہوتے ہیں، جو عامر نوابی صاحب تھے،
انہوں نے پھر جو ہے نا جب اس کیس یہ کیس ہوا ان کے ہاتھوں وہ لڑکا قتل ہوا تو اس کے بعد جناب جا کر 5 مہینے کے بعد جو ہے نا یہ صحیح انویسٹیگیشن تھوڑی بہت ہوتی ہے جس میں چودھری سجاد صاحب سے ڈی آئی جی وغیرہ ان لوگوں نے جو پولیس کے اچھے افسران ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کو اپریسیشن کرتے ہیں کہ بھائی کم از کم انہوں نے یہ تو کیا کہ بھائی جو ہے نا ایف آئی آر اچھے طریقے سے کاٹی. اس کے بعد وہ آدمی دوبارہ دوسرے کیس میں بند ہو جاتا ہے تو سیشن میں اس کی جب ضمانت پہلے کیس میں ہوئی تو دوسرا انہوں نے یہ کام کر دیا اور آج ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے ریٹ کر کے وہ ہائی کورٹ میں ان کا کیس چل رہا ہے. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو جج صاحبان ہیں وہ پورے نہیں تھے, قرآن پورا نہیں تھا, تو اس کی وجہ سے یہ کیس ہے. کہنے کا سر مطلب یہ ہے کہ اگر پراپر انویسٹیگیشن ہوتی, اگر پراپر کوئی وے ہوتا, اگر پراپر اس آدمی کو اگر انویسٹیگیشن کر کے یہ چیز سامنے آ جاتی تو یہ اشفاق نامی شخص کا قتل نہ ہوتا, اس کی جان نہ جاتی, کیونکہ یہ وہی گروپ ہے, وہی ساری چیز ہے. اس کے ساتھ چلو جو دوسرے لوگ ہیں ہم ان کو نہیں کہتے کہ ان کے کیا معاملات تھے کیا چیز ہے, لیکن یہ تھا کہ اگر وہاں پر یہ معاملہ رک جاتا تو یہ آگے یہ سسٹم نہیں ہو جاتا. اور پولیس کا رویہ شاید عزیز صاحب میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں, کیونکہ جموں کشمیر سیو چلڈرن پیس فورم میں ہم نے بغیر کسی خوف کے, ہمیں خوف اس ذات پاک کا جس نے ہمیں بنایا ہے, باقی کسی چیز کا ہمیں خوف نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ جب ہم اپنے سر پہ کفن باندھ کر نکلتے ہیں تو میں آپ یقین کریں میرا اس پیس فورم کے ساتھ آنے کا صرف مقصد یہ تھا, جب میں نے سوشل میڈیا کے اوپر, کیونکہ ہم اسی معاشرے کا حصہ ہے وہیں رہتے ہیں, لیکن جب میں نے لوگوں کی بے عزتی دیکھی, جب میں نے لوگوں کے میں نے جب حالات دیکھے تو مجھے انتہائی دکھ ہوا کہ کیوں خوف سے, کیوں ڈر سے یہ ایک بچے کی جان چلی گئی اور آپ اپنے بچے کے اوپر یعنی اور بچوں کے اوپر یہ چیز آپ طاری کرتے ہیں کہ کل خدا نہ خواستہ ان لوگوں کو اتنا اور حوصلہ دیتے ہیں کہ بھائی ان کے خلاف اگر آپ آواز بلند نہیں کر سکتے تو ان کو آپ اور طاقت دیتے ہیں اور یہ کل آپ کے بچوں کے اوپر یہ معاملات آئیں گے. آپ یقین جانیے ہمارے دل میں جب اس بچے کا جب میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر تو میں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک گروپ کریٹ کیا تھا, کیا تھا آپ نے دیکھا نہیں, میں نے تقریباً 6,000-7,000 لوگوں کے ویوز میں نے اکٹھے کر کے اس کے بعد میں نے انشاد صاحب سے رابطہ کیا. میں نے کہا اس پیس فورم کو آپ کے بچے کی جان چلی گئی ہے لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم کا مقصد یہ بنائیں گے کہ کسی بچے کے ساتھ کسی ظالم کی ہم جو ظلم کرنے والا ہے انشاءاللہ اس کو نہیں بخشیں گے اور آئندہ بچوں کو وہ محفوظ بنائیں گے. یہ ہمارا ایک ایم تھا, ہمارا ایک موٹا تھا اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں. آفتاب صاحب, اس ریاست کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں کہ نقیب اللہ محسود کو مار کر اس کے پیرنٹس کو باڈی دی جاتی ہے. سرفراز کو کراچی میں 5 رینجرز کے اہلکار گولیاں مارتے ہیں اور گولیاں مار کے ان کے پیرنٹس کو ڈیڈ باڈی دی جاتی ہے اور پھر ان کو صدارتی معافی مل جاتی ہے. یہاں پہ اسامہ ستی کو اسلام آباد میں مارا جاتا ہے اور اسلام آباد میں مارنے کے بعد اس کو انسٹیٹیوٹ والے خود مارتے ہیں, پولیس والے خود مارتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی دی جاتی ہے. اس طرح کے لاکھوں کیس ہیں پاکستان کے اندر, اور جو پاکستان سے ملکہ جتنے ایریاز ہیں وہاں پہ اتنے بے شمار کیسز ہیں کہ پولیس والے یہ خود یہ کام کرتے ہیں. ایک مافیا ہے سول سوسائٹی کے اندر ہے, ہمارے انسٹیٹیوٹس کے اندر بیٹھا ہوا ہے, مافیا بیٹھا ہوا ہے, اور مافیا کے خلاف کام کرنا آپ کے لیے ظاہر ہے آپ ایک تنظیم بنا رہے ہیں, آپ ایک گروپ بنا رہے ہیں, آپ ایک آرگنائزیشن بنا رہے ہیں, تو آپ سارے لوگوں کے لیے بھی مشکل ہوگا اس مافیا کے خلاف کام کرنا. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی شاید عزیز صاحب دیکھیں, جب انشاد صاحب نے کچھ ساتھیوں کو لے کر وہ سرپرست آئے اس پیس فورم کے, جب انہوں نے یہ چیز بنائی تھی تو میں سب سے پہلے میں آج آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں دلی طور کے اوپر. میں انشاد صاحب کو سلام اس لیے پیش کرتا ہوں کہ جب میں ایک بچے کو ایک اچھے, یہ اپنا بچہ تو خیر لائق ہو یا نہ ہو بچہ ہوتا ہے, اس کا تو احترام عزت اپنے دل میں ہوتی ہی ہے کیونکہ وہ ایک باپ ہوتا ہے, وہ ساری چیزوں کو وہ دیکھتا ہوتا ہے. لیکن اتنے قابل بچے کو جب مار دیا جاتا ہو, مجھ جیسا آدمی, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میں, کیونکہ ہمارے جذبات بھی ہوتے ہیں, ساتھ بھی ہوتے ہیں اور ہر چیز ہوتی ہے, کیونکہ جب ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو پھر اس بات کو ہم پورا پرکھتے ہیں کہ اس بات کی حقیقت کیا ہے. انشاد صاحب جیسے شخص نے اس وقت آپ دیکھیں کہ ایک باپ کے ساتھ ایسا ہو, پولیس کا رویہ ایسا ہو, اس کے باوجود انشاد صاحب نے زندہ اور نڈر طریقے سے جو ہے نا وہاں لوگوں نے ساتھ بھی نہیں دیا, کئی لوگوں نے 4 سے 6 لوگوں نے ساتھ دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ معاشرے کے جو ہمارا جو گاؤں تھا یا ملک کا جو ایریاز تھے وہ لوگ اٹھتے,
اٹھ کر جناب جو ہے نا اس چیز کا وہ احساس دیتے، چونکہ وہ کیا تھا کل آنے والے جو جنریشن ہے اس کے لیے پرابلم تھی. انشاء صاحب وہاں اٹھے 4 لوگوں کو لے کر، انہوں نے وہاں اسٹرائک کی، روڈ بند کی، سسٹم کیا، اور پھر تھوڑی سی داد رسی ہوئی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک باپ عمر کے اس حصے میں جس نے 30 سے 32 سال دوسرے ملکوں کے میں گزارے ہوں، ابھی اس کا کیا سیاسی مفاد ہو سکتا ہے؟ اس کا ابھی سیاسی مفاد صرف یہ چیز ہے کہ بھائی وہ لوگوں کے بچوں کو تحفظ دینا، اور انہوں نے اس وقت بندوق نہیں اٹھائی. ایک باپ ان کا بیٹا چھوٹا 6 سالہ ان کا بیٹا الیاس، ابھی آپ دیکھیں، آپ سوچیں کہ ان کی عمر کتنی ہے، انشاء صاحب کی عمر کتنی ہے، اور ابھی چلو زندگی جب ختم ہونے والی ہوتی ہے تو ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایک باپ اس عمر میں بھی وہ عدالتوں کے چکر لگاتا ہو، اس کو انصاف نہ ملتا ہو، اس کا چھوٹا بچہ آج اس کو نہیں پتا، لیکن کل یہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا، آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس کے ذہن سے یہ چیز نکل جائے گی؟ یہ چیز کبھی بھی نہیں نکلے گی. لیکن کیا ہے، میں انشاء صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل وقت کے اندر بجائے بندوق اٹھانے کے ان اداروں کے ان کے ساتھ جو رویے تھے ان کو انہوں نے ترک کر کے انہوں نے اس پیس فورم کا یہ پلیٹ فارم ہم سب کے لیے مہیا کیا، آنے والے جنریشن کے لیے مہیا کیا. تو اس میں میرا یہ سب دوستوں کو جو آج اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں شاید صاحب آپ جیسے جو لوگ ہیں اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر معاشرے کی آنکھ بن جاتے ہیں اور ہونے والی برائیوں اور ظلم کو آپ لوگ آواز بن جاتے ہیں. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. آفتاب صاحب 1 منٹ میں اگر چیک کر لوں فاروق کریم صاحب کو اگر میری آواز آتی ہے. فاروق کریم صاحب سن رہے ہیں مجھے؟ فاروق صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق صاحب آپ چونکہ ہیومن اس سے ایکٹیویٹیز سے جڑے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا ہم آپ سے پوچھیں کہ یہ جو مافیاز ہیں انسٹیٹیوٹس کے اندر بھی ہیں. جی آ رہی ہے اپنا. ہیلو جی فاروق بھائی شاہد عزیز صاحب، یہاں سگنل کے تھوڑے پرابلم آ رہی ہے آپ کی آواز. جی پوچھنا ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے انسٹیٹیوٹس کے اندر بھی مافیا ہے، ہماری سول سوسائٹی کے اندر بھی مافیا ہے جو ہمارے بچوں کو جینے نہیں دیتا، جو ہمارے بچوں کو آزادانہ طور پہ زندگی گزارنے نہیں دیتا. تو اس کے لیے چونکہ آپ ہیومن اس سے جڑے ہوئے تھے تو ہم چاہتے تھے کہ ہم آپ سے بات کر پائیں، لیکن آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے، بات آپ سے نہیں ہو سکتی ہماری. آفتاب صاحب کیا اپنا میسج، آخری میسج کیا دینا چاہیں گے لوگوں کے لیے؟ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم اس مافیا سے ہم آزادی حاصل کر سکیں؟ سر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو خاص کر کے میں انتظامیہ کے لیے آج ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ 2 دن پہلے 4 دن پہلے میں آپ کی بات پہ سوال پہ آتا ہوں. آپ کو پتا ہوگا کہ ایک کیس ہوا تھا جو وہ شہباز نامی لڑکے کا، جو آپ کے پروگراموں میں بھی چلا تھا. خواجہ میرا خیال کبیر صاحب نے بھی اس پہ 2-3 پروگرام کیے، اور غالباً میرا خیال میں شاید آپ نے بھی کیے ہوں. ہم نے کیا کیا کہ 1 ہفتہ پہلے جو انتظامیہ تھی ہم نے ان کو دعوت دی اور ایڈ کیا. ہم نے اپنے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے جموں کشمیر سیف چلڈرن پیس فورم کا. تو ہم نے سب ان کو ایک میسیج دیا اور ان کو ایڈ کیا. ایڈ کر کے ڈی آئی جی راشد نعیم صاحب، اس کے بعد وحید گیلانی صاحب، اور بہت سارے جو افسران تھے، ایس پی خاور صاحب، ان سب کو ایڈ کیا. ایڈ کرنے کے بعد ہم نے ان سے 2-4 سوال کیے کہ ایک آدمی ہمارے پیس فورم میں آیا ہوا ہے، وہ آدمی جاتا ہے ڈائریکٹر جنرل انسانی حقوق عدالت عالیہ آزاد کشمیر کے پاس جاتا ہے، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کے پاس جاتا ہے، آئی جی پی آزاد کشمیر کے پاس جاتا ہے، کمشنر پونچھ راولہ کوٹ کے پاس جاتا ہے، ڈی آئی جی پونچھ کے پاس جاتا ہے، ڈپٹی کمشنر پونچھ کے پاس جاتا ہے، ایس ایس پی پونچھ کے پاس جاتا ہے، اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے اس کو چھوڑ کر اب اس آدمی کی داد رسی نہیں ہوتی. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا، ہماری جو ٹیم ہے راولہ کوٹ کی جو ایکشن کمیٹیز ہے، ہم نے کہا کہ ان سب کو ایڈ کریں. انہوں نے ان کے نمبر ارینج کر کے ہم لوگوں نے ایڈ کیے. آپ یقین کریں کہ 3 دن تک ہم دیکھتے رہے انتظامیہ کا رویہ انتہائی ہمیں ناگوار گزرا اور ہمیں بہت افسوس ہوا. اور ساتھ میں ہی جب ڈی آئی جی صاحب جناب راشد نعیم صاحب کے بڑے اچھے کام بھی ہوں گے، سب چیز ہے، لیکن جب ایک اوپنلی ہم ایک پلیٹ فارم ہم نے مہیا کیا ہوا ہے کہ آپ اس پر آ کر کنونس کریں، دلائل دے کے قائل کریں کہ یہ جو کیس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کہ آپ کا ایک بیٹی بھائی ہے، ایک پولیس مین تھا، اگر آپ اپنے ادارے کے آپ کسی آدمی کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس پر آپ بات نہیں کر سکتے، کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس کے والدین کو آپ بلا کر اچھے طریقے سے کہیں کہ اوکے آپ کی انویسٹیگیشن صحیح نہیں ہوئی ہے، کیس 4-5 سال لیٹ ہے، تو ہم جو ہے نا انشاءاللہ اس کے لیے
اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ بھائی اس کو ڈائریکشن ہی دے دیں کہ وہ عدالت میں جا کے جو ہے نا وہ کیس کو ری اوپن کر کے وہ دوسرا کوئی سسٹم جو آگے جو مرحلہ ہوتا ہے وہ کرے. آپ یقین کریں شاہد عزیز صاحب, ان کو ہم نے دعوت دی, ڈی آئی جی صاحب, یہ میرے پاس تحریر بھی ہے, میں آپ کو ان باکس بھی کر دوں گا, انہوں نے یہ کیا کہ بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ کیس ہماری طرف سے جو ہے نا بالکل یعنی بند ہے, اس کی طبی موت ہوئی ہے. اور دوسرا وہ شخص جو اعجاز صاحب ہے وہ پوری ان کے ساتھ رودات لکھتے ہیں اور تمام سٹوریز جتنا بھی ان کے پاس مواد تھا وہ وہاں پہ کرتے ہیں کہ بھائی اگر طبی موت ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے, اس کی آپ نے انویسٹیگیشن کی ہے, آپ کے پاس کوئی اس طرح کی چیز ہے. کہنے کا سر مطلب یہ ہے کہ ہمارے پولیس آفیسران نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا, اور ہم نے ابھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے کہا ہے نا کہ آپ ان لوگوں کے خلاف کیسے کھڑے ہوں گے, ہم نے ابھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک اور ہم اپنی ایکشن کمیٹیز کے چند لوگ ہم ظفر آباد کے اندر وزیر اعظم جو میں آپ کے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں, چونکہ ریاست میں جو غلامی اور جو چیز ہے وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن پھر بھی ہم ایک فارمیلٹیز کے لیے ان سے بات کریں گے. اگر وہ اس چیز کا بھی ان سوالوں کے جواب نہیں دیتے, کوئی ایکشن نہیں لیتے, تو ہم نیکسٹ لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. نیکسٹ لائحہ عمل ہمارا تشدد نہیں ہے, ہم نے اور کچھ نہیں کرنا, ہم نے لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے, ہم نے ایسے ابھی طریقہ کار کرنے, اس کا میں ابھی خود جا رہا ہوں 2-1 مہینے کے بعد انشاءاللہ ایک پلان, جامع پلان بنا کر انشاءاللہ ہم اس انتظامیہ کے خلاف بھی اپنی آواز اٹھائیں گے, اور ان ظالموں کے خلاف بھی ہم بولیں گے جو ظالم اس معاشرے کے ناسور ہیں اور اس معاشرے کے اندر وہ ان برائیوں کو پھیلا رہے ہیں, چاہے وہ منشیات کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ ریپ والا کیس ہو. یہ کتنے کیس ہوئے ان 4-6 دنوں میں, اپنا 2-3 سالوں میں کتنے کیس ہوئے. جنڈالہ ایک عورت کو قتل کر دیا تھا, آج تک جو ہے نا وہ انصاف کے متلاشی ہیں. کیا کیا پاک علی میں ہمارے ساتھی, ہم نے بڑی آواز اٹھائی وہاں پر اس پلیٹ فارم سے ہو کر, ایک کفن مردے آدمی کو, ایک جو مردہ آدمی ہے اس کا کفن کو چوری کرنے کی کوشش کی جناب, ادھر کوئی تقریباً 15-20 دن یہ انتظامیہ جو ہے نا یہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. باغ کے اندر ایک عورت کے بیٹے کے ساتھ ریپ کیس ہوتا ہے, وہاں پر انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. دیرکوٹ کے اندر ایک آرمی کے جو ہے نا ملازم نے, ادر سروس سگنل کے, انہوں نے ایک بچے کے ساتھ ریپ کیا. سر کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہمارا معاشرہ ہے, ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے, میرا ان معاشرے کے رہنے والے, معاشرہ کیا چیز ہوتا ہے, معاشرے میں جو رہتے لوگ ہیں وہ اس معاشرے کو پروان چڑھاتے ہیں. اگر یہ آپ کی خاموشی, آپ ڈرے نہیں, میں معاشرے والوں کو یہ کہتا ہوں, لوگوں کو یہ کہتا ہوں, آپ ڈرے نہیں, آپ بجائے جیسے علی اسامہ نے کیا, جیسے علی اسامہ نے اپنی جان کا نذرانہ دے کے ہمیں یہ بات کی کہ آپ اس چیز کو چھپائیں نہیں. درجنوں کیس ایسے ہیں کہ وہ چھپا چکا ہے اور وہ کمپرومائز کر کے وہ معاملات کو وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ مزید ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں پھیلتی ہیں. میں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آئے ہمارے پیس فورم کا حصہ بنیں, آپ اپنی آواز کو بلند کریں, پیس فورم آپ کے ساتھ رہے گا. یہ جتنی مافیاز ہیں, میں وہ ایک آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں, ایک نظم سی ہے کہ میری صدا کو دبانا تو خیر ممکن ہے, مگر حیات کی للکار کون روکے گا, فصیل آتش و اہن بہت بلند سہی, بدلتے وقت کی رفتار کون روکے گا, نئے خیال کی پرواز روکنے والوں, نئے عوام کی تلوار کون روکے گا. یہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے, یہ شاید عزیز صاحب یہ گلوبلائز جو ابھی جو سسٹم جو جا رہا ہے, آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک حیوان کی بھی وہاں حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے. تو ہمارے انسانوں کو خاص کر کے ہمارے ملک کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر یہ غلامی کا بدترین دور ہے, وہاں پر مہنگائی, وہاں پر اور بہت سارے معاملات, یعنی آپ یقین کریں کہ اس وقت ہم کہاں جا رہے ہیں. تو یہ آپ نے بات کی تھی ان سے, اپنا جناب فاروق کریم صاحب سے, انسانی حقوق. آپ مجھے دیکھیں کہ جب دوسری جنگ عظیم تھی, اس کے بعد جو لیگ آرگنائزیشن کی جو ناکامی تھی, اس کے بعد سب ملکوں نے یہ جو اقوام متحدہ جو شروع کیا تھا, اس وقت 50 ملک تھے, 50 ملکوں سے 150 ممبران تھے ان کے. تو آپ دیکھیں کہ یہ 24 اکتوبر میرا خیال میں 1945 کو ان کی یہ باقاعدہ یہ تنظیم قائم ہوئی تھی, اور آج 76 سال ہو گئے اقوام متحدہ میں. ان کی جو 4 چیزیں تھیں, 4 چیزیں, وہ پہلی جو چیز تھی وہ یہی تھی کہ انسانیوں کے بنیادی حقوق کو تحفظ میں لانا. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں ہمارے حقوق کہاں پر ہیں, ہمارے حقوق کے ساتھ یہ کھلواڑ کون کر رہا ہے, یہ معاشرے کے کون لوگ کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر دیکھنے والا کون ہے. میں یہ سمجھتا ہوں
کہ آج بھی میں اپنے تمام بھائیوں کو، تمام بزرگوں کو، تمام معاشرے کے رہنے والے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ خدا را اپنے معاشرے میں کوئی بھی جو ظلم ناانصافی ہے اس کو آپ دبانے کی کوشش نہ کریں، اس کو اوپن کریں. ٹھیک ہے، آپ کے ایک بچے کے ساتھ، ایک بچی کے ساتھ، یا ایک کسی عورت کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے نا، کیونکہ ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی عزت بچانے کے لیے ہم اس چیز کو دبا دیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ ہمارے لیے یعنی مصیبت بن جاتی ہے، مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. ان چیزوں کو آپ پلیز اجاگر کریں، ہمارا ساتھ دیں. یہ انتظامیہ کون ہے؟ ہم میں سے لوگ ہیں، یہ ہمیں سمجھتے ہیں، یہ ہم لوگوں کو جانتے ہیں. یہ کیا ہے کہ ہمیں یہ دیکھ سوچ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ گلیوں میں کیڑے مکوڑوں کی طرح ہیں. لیکن جو انسان ہے، جو اس کا مطلب ان سے نکلا محبت پیار ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم کوئی ایک تاریخ رقم کریں گے، وہ تاریخیں دنیا کے اندر کون رقم کرتا ہے؟ یہی لوگ رقم کرتے ہیں. وہ ایک اچھا کام کر کے لوگوں معاشرے میں اچھا ایک پیغام دے کر وہ اپنے معاشرے کے لیے بہتری کی کوشش کرتے ہیں. تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے میں آپ کو بھی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے آپ کے پروگرام دیکھیں تو آپ ہمیشہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوتا کہ آپ مجھ سے بات کرتے ہیں، دوسرے سے تیسرے سے. آپ کے جو پیغام ہوتے ہیں نا، یہ لوگوں تک پہنچتے ہیں. آج کل سوشل جو میڈیا ہے وہ گھر گھر تک ہے، ہر بچہ دیکھتا ہے، ہر جس کے ساتھ نیٹ کی سہولت موجود ہے وہ سب چیزیں دیکھتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ جب آپ ایک اچھا پیغام دیتے ہیں تو وہ معاشرے میں بہتری وہاں پیدا ہوتی ہے، اور وہ لوگ جہاں پر جرائم ہوں، مشکلاتیں ہوں، اور بہت ساری چیزیں ہوں، تو وہ کوشش کرتے ہیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے. آفتاب فاضل صاحب، چونکہ آپ کا ہی انٹرنیٹ کام کر رہا تھا، آپ سے ہی ہماری بات ہوئی ہے آج، لیکن آپ کی بہت ہی جامع اور بڑی خوبصورت بات تھی. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، بہت جامع بات کی ہے آپ نے. ہماری دعا ہے کہ آپ جس مشن پہ نکلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے. یہ بہت بڑا مشن ہے، بہت بڑا یہ کام ہے جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں. ایک معاشرے میں سدھار، یہ بہت بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے. میرے پروگرام میں آنے کے لیے آج آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے پروگرام میں آئے. انشاد صاحب تھے میرے دوسرے مہمان ہے کہ وہ ظاہر ہے ان کے ایک جوان بیٹے کی اگر ڈیتھ ہوئی ہو تو وہ اس طرح سے ظاہر بندہ بات نہیں کر پاتا. انشاد صاحب پروگرام میں موجود رہے، ہمارے ساتھ پورا پروگرام ہمارے ساتھ موجود رہے. انشاد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. فاروق کریم صاحب ہمارے ساتھ، انہوں نے جمعہ تھا راولہ کوٹ میں انسانی حقوق کے حوالے سے، ہم ان سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن آج ظاہر ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے راولہ کوٹ میں ہمارے ساتھ وہ جڑ نہیں پائے. ان کا بھی بہت بہت شکریہ. وہ بھی کوشش کرتے رہے مسلسل کے جڑ پائیں لیکن جڑ نہیں سکے. خواتین و حضرات، انجینئر علی اسامہ معاشرے کا ایک جوان باپ کا، ایک جوان ماں کا، ایک جوان بیٹا تھا جو اس معاشرے پہ قربان ہو گیا. اس معاشرے کی جو ہرس تھی اس پہ وہ قربان ہو گیا. لیکن اب آپ کو اور مجھے اور اس معاشرے کو ایک درس دے گیا ہے. اس درس پہ ہم نے کس طرح عمل کرنا ہے اور ہم نے اس معاشرے میں کس طرح سدھار پیدا کرنا ہے. آفتاب فاضل صاحب نے بہت ہی تفصیلاً بتایا ہے کہ ہم نے کھڑا ہونا ہے، ہم نے لڑنا ہے، اور ہم نے اس جو ناسور ہے معاشرے کے اندر، جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، جو مافیاز انسٹیٹیوٹس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان مافیاز کے خلاف ہم نے لڑنا ہے. اور جب تک ہم لڑیں گے نہیں، ہم اپنی آواز اٹھائیں گے نہیں، تو ایک علی اسامہ آج ہم سے چلا گیا تو اس طرح کے کئی علی اسامہ اور ہم سے چلے جائیں گے، ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. خواتین و حضرات، میرے ساتھ آج کے پروگرام میں ساتھ دینے کے لیے بہت بہت آپ کا شکریہ. میرا ساتھ دینے کے لیے. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.